کرنا، اور تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در پہ، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در پہ، یہ تیری شان آقا کہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا تیری حاجی رنگزیب صاحب یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے، میرا رنگ بھی میرا، بس میرا رنگ بھی نہیں، میرا روپ بھی نہیں، تے مینو یار مناؤن دا ڈنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی روبی ورگا نہیں، تے میری جانی ورگی ٹور نہیں، ایک قسم خدا دی کھانا میرے آقا جیا کوئی اور نہیں، بس میرے آقا جیا کوئی اور نہیں، اے تن میرا تن میرا، اے تن میرا کنگھی ہووے، تے میں زلف محبوب دیواں، ہوش میرے بن جائے جتی، تے میں آقا دے پیری آواں، یار فریدہ جے کر مل جائے سونا، تے رو رو آنکھ سنا، تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے، گمراہ میں یا رسول اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، اکھیاں نوالیاں
اکھیاں نمانیاں تاج حضور دی اے رب کریا سپوری دکھی مجبور دی اکھیاں نمانیاں پول پول ویکھی لاری عیب برگار دے پول پول ویکھی لاری عیب برگار دے اجنبی پردیشاں میں گنہگار دے چنگی ہاں یا مندری ہاں میں چنگی ہاں یا مندری ہاں تے حضور دی اے رب کریا سپوری دکھی مجبور دی اکھیاں نمانیاں سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے جناب ایک قاضی صاحب جو نہایت احسن انداز میں نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں علماء عقیدت پیش کر رہے تھے. ایک محل موجود ہے، ایک بنگلہ موجود ہے، میرے کریم نبی نے فرمایا ہر پاک کے درمیان میں جو بنگلہ موجود ہے اس میں نور ہی نور ہے. ماجی تاسو صاحب میلاد کمیٹی چکسواڑی کے صدر ہیں جی ماشاءاللہ. دونوں باغوں کے درمیان میں ایک محل ہے، اس محل میں نور ہی نور ہے. میں یہ فارغ اپنی جن کو کرتا ہوں واقع ہوتا ہوا میرے کریم سے گھر کا دریا کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در پہ بہا دیے. اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ادب کے ساتھ التماس کرتا ہوں جناب خرم شہزاد صاحب سے کہ وہ آئیں اور سرکار مدینہ سرور خلوصینا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دعائے عقیدت پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم صدائے درود کی آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. سبحان اللہ. جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا اور خدا اہل محبت کو آباد رکھے. میرے آقا جی کا میلاد ہوتا رہے گا. پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم.
لا الہ الا یا محمد سرور صلی علی میلادی مولا صلی علی میلادی مولا صلی علی پڑھو لا سالہ جشن نبی سبحان اللہ 1500 سالہ جشن نبی سب خوشیوں سے خوشی سب سے بڑی عید ہے آج سے سب سے بڑی پڑھو لا الہ الا سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد من ٹھار کی آمد ٹھار کی آمد مرحبا پڑھو لا سبحان اللہ رونے پاون گے بس ہون دایسر دکھا بڑھ گے ہاتھ کھڑا کریں کچے سنی جشن منا بڑھ گے کچے سنی جشن منا بڑھ گے کچے سنی جشن منا بڑھ گے پڑھو لا خوب سجایا بولو سبحان اللہ تینوں خوب سجایا جشن سونے دا منایا جھنڈا کعبے آقا لوایا جھنڈا کعبے تے سونے لوایا پڑھو لا بولو لا گلیاں خوب سجایا گلیاں خوب سجایا جشن بھی سارے منایا سونا کلمے والا آیا سونا کلمے والا آیا بولو لا الہ سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار
کی آمد من ٹھار کی آمد ارے باپا من ٹھار کی آمد من ٹھار کی آمد من ٹھار کی آمد ماشاءاللہ جزاک اللہ رسول عالم اللہ تعالیٰ بہتر جانتے آمین محتشم یہ علماء کرام یہ ہمارے سارے آج وقت کی قلت کی وجہ سے سب کا نام نہیں لیا اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ادب کے ساتھ التماس کرتا ہوں جناب سفیان اچھاجی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں الہائے عقیدت پیش کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن میلاد مصطفیٰ جشن میلاد مصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا وسلموا تسلیما کوئی نہ پروموشنل ہے اس یقین کے ساتھ ضرورت پاک پڑھیں کہ ہم پڑھتے ہیں وہ اللہ پاک کریمہ کا سنتے ہیں بلند آواز سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ سارے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ رتبہ جو میرے سر کو تیرے گھر سے ملا ہے رتبہ جو میرے سر کو تیرے در سے ملا ہے حالانکہ مجھے سر بھی تیرے در سے ملا ہے حالانکہ مجھے سر بھی تیرے در سے ملا ہے حالانکہ مجھے سر بھی تیرے در سے ملا ہے شاہوں سے ملا شاہوں سے ملا ہے ماتمنگر سے ملا ہے اللہ خیر فاغیوں سے در سے ملا ہے اللہ خیر فاغیوں سے در سے ملا ہے اور پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم کا یا حبیب اللہ لجپال ماہی سبحان اللہ لجپال ماہی لگی جا نباجا وہ جیت کملی نگل نال راجا
لجپال ماہی لجپال ماہی لجپال ماہی لجپال ماہی جیت کملی نکل نال راجا لجپال ماہی لجپال ماہی لجپال ماہی من کے ماہی مکھڑا ساجا کملی تکوٹھی مکل نال راجا لجپال ماہی لجپال ماہی میں تم کے نہ موڑی کملی تکوٹ میری بات چھوڑی میں مر بیسا میں تم کے نہ موڑی او پاما میں ہارے پاما میں ہارے پاما میں ہارے تنم پر سورا چاپارا سے کھچرا یا رسول اللہ تنم پر سورا چاپارا سے کھچرا یا رسول اللہ پاما میں ہارے پاما میں ہارے جو سوئے پر گزر آری منے مسکی زناداری فدائے نقش دارے پنم جا یا رسول اللہ پاما میں ہارے پاما میں ہارے مکھڑا ساجا کملی تکوٹھی نکل نال راجا لجپال ماہی ایک دفعہ سارے کہہ دیو لجپال ماہی لجپال ماہی لگیا باجا وجیت کملی نکل نال راجا لجپال ماہی دوست سے 3 اشعار پیش کروں گا یہ وہ کلام ہے جو کلام امام الکلام کلاموں کا امام ہے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ایک کلام کہ سبحان اللہ آپ سننا چاہتے ہیں اعلیٰ حضرت کا کلام جو سننا چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں سبحان اللہ بلند آواز آپ کو ذرا سبحان اللہ عرش کی عقل تم ہے
میں آسمان ہے عرش کی عقل رنگ ہے صرف میں آسمان ہے جانے مراد آپ کے دے ہے تیرا مقام ہے سبحان اللہ صلی علی نبینا محمد عرش پہ سازا شیر چھان فرش پہ طوفان کان جیتے لگائیے تیری ستان ہے کان جیتے لگائیے تیری ستان ہے پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد وہ جو نہ تھا وہ کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو وہ کچھ بھی نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے پڑھیے صلی علی نبینا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کان جیتے لگائیے تیری بھی ستان ہے عرش کی رنگ ہے صرف میں آسمان ہے بات کرتا ہوں عالم نبی فاضل جلیل خطیب کشمیر حضرت علامہ مولانا خورشید حسین شراحی صاحب خطیب اعظم ترنور سیدہ وہ اپنے خیالات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پہلے ایک نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ مرشدی یا نبی تاجدار فتح نبوت زندہ باد صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول میں صدقے تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد سب نبیّ سب نبیّ لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم خدمت کے لیے آنکھوں کو بلند کرنا جن کو بات ہے کہ بلند کر دے تو اس کے اندر میں دعائیں کرتا ہوں اللہ پاک حضور کی خدمت کے لیے جو آپ بلند کرتا ہے ضرور کا نوازی ہوتی ہے اس کے جسم پر فالج نہیں ہوتا حضور سرور کونین کی بارگاہ سے قرات ملتی ہے سبحان اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سیدنا و مستندنا و وکیلنا و کفیلنا و ہادینا و مادینا و نور بصیرتنا و نور بصارتنا و نور اولنا و نور آخرنا
محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد صدق اللہ العظیم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الجمعة سید الایام جعل اللہ للمسلمین عیدا. صدق اللہ العظیم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہ ولدت ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. جو بار حضرات تشریف فرمائے وہ آواز بلند سرور کونین میرے لیے نہیں بلکہ اپنے اوپر رحمتیں لیتے ہوئے سرور کونین کی بارگاہ میں درود و سلام کے تحفے اور عقیدتوں کے خراج پیش فرمائیں. سارے حضرات آواز بلند شکر صلاۃ دو. فلک نظارو زمین کی بہارو سبھی نے مناؤ حضور آگے خلفائے راشدین ہر چار یار کے نام پر 4 مرتبہ حضور آگے حضور آگے حضور آگے حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آگے. مل جل کر سرکار کا ملاد ہے. خوش ہو کر سب نے پڑھا ہے نا. بات یہ ہوتی ہے کہ یہ بندہ نعت پڑھ لے قرآن کی تلاوت کرے ثواب بندے کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا. آپ لوگ گھروں کے اندر بیٹھ کر رات کے وقت چارپائی پر بیٹھ کر سو کر کے سرکار کا ذکر کریں یا استغفار شریف پڑھیں تو ثواب آپ کو ملتا ہے. لیکن محفل کے اندر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سارے ادب کے ساتھ بیٹھ کر کیونکہ اس کے اندر اجتماعیت ہوتی ہے. اس کے اندر بچے بھی ہوتے ہیں جوان بھی ہوتے ہیں کچھ جیسے نکارے لوگ بھی ہوتے ہیں کچھ سننے والوں کا فیض ہوتا ہے کچھ سنانے والوں کا فیض ہوتا ہے. محفل کے اندر ویسے بھی حکم یہ ہے بندہ اکیلی دعا کرے تو شاید اس کے اندر کمی پیش ہو سکتی ہے. وہی دعا جب اجتماع کے اندر کی جاتی ہے تو شاید اس کی مجمع میں کوئی ایسا بندہ ہو اس کی وجہ سے سارے لوگوں کی دعا قبول ہو جائے. اسی طرح حکم شریعت کا یہ ہے کہ نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی جائے. ایک مقتدی جب امام کے پیچھے کھڑے ہو کر جب وہ امام کی کردار میں نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ لوگوں کی وجہ سے شاید ایک بندے کی نماز کی وجہ سے سارے لوگوں کی نماز کو اللہ قبول فرمائے. اس لیے سارے حضرات آواز بلند کیونکہ ذکر میرا ذکر نہیں ہے یہ علماء کا ذکر نہیں ہے جناب بھائی محمد طارق صاحب کا ذکر نہیں ہے یہ ہمارے مفتی تقی الشیخ صاحب کا ذکر نہیں ہے کیونکہ ذکر اگر میرا اور آپ کا ہوتا ہے تو ہم اپنی باتیں کرتے ہیں. یہ ذکر ہے سرور کونین کا. سرور کونین کے ذکر کے لیے آواز بلند سارے جو کہ بات ہے میں انشاءاللہ کمپانی کے ساتھ سمجھاؤں گا بھی کم از کم پہلے تو میں اپنی جو محفل ہے اس کو کنٹرول تو کر لوں تو تاکہ میں آپ جو ہے وہ گاڑی انشاءاللہ چلتی تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں کی محبت اور پیار کے ساتھ محفل کے اندر کیونکہ جب تک سکون ہو محفل کے اندر جو ہے نا وہ روحانیت کا سلسلہ ماشاءاللہ ہوتا ہے. لیکن کوشش کریں کہ سرور کونین کی درگاہ سے زیادہ آپ لوگوں کو خیرات ملے. پڑھے نا حضور حضور آگے انوکھا نرالا اسی شان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. ارے کر گلاؤ ارے بادشاہ نگاہیں جھکاؤ کیوں حضور آگے
مکمل تعریف اس خالق عرض و سما کی، اس کے بعد انگن درود حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے تحفے اور عقیدوں کے قرات پیش کرنے کے بعد جو مختصر سے حصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف عظیم حاصل کیا، اللہ کریم نبی علیہ السلام کی وسیلہ سے مجھے حقیہ نے کی سن کر ہم سب کو ادب کے ساتھ قبول کر کے عقیدہ اہل سنت کی نظریے کے مطابق ادب کے دائرے کے اندر رہ کر میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ شیخ مقتدر علماء کرام، میرے یمین و یسار مقتدر علماء کرام، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد عارف جماعت سے تشریف فرمائے، نہایت خدمتوں کے لائق آج کی عظیم الشان محفل کے عظیم نقیب حضرت علامہ مولانا احمد رضا نقشبندی صاحب ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں یہ رسول دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پیش فرما رہے تھے۔ نہایت خدمتوں کے لائق قاری القرہ سید القرہ تعالیٰ مولانا قاری محمد عابد نقشبندی صاحب، اس کے علاوہ حضرت علامہ مولانا محمد عقاب رؤوف صاحب تشریف فرمائے، حضرت علامہ مولانا حافظ محمد مطلوب نقشبندی صاحب تشریف فرمائے، حضرت علامہ مولانا حافظ محمد تحسین صاحب تشریف فرمائے، حضرت علامہ مولانا حافظ محمد خرم سردار صاحب، علامہ مولانا سمیر اسلم صاحب، اور ہمارے جو ہے وہ علاقے کے عظیم جو ہے وہ حافظ قاری حضرت علامہ مولانا محمد اسحاق نقشبندی صاحب۔ اس کے بعد آج کی اس محفل کے جو میزبان محفل اور صدارت بھی فرما رہے ہیں، سرپرستی فرما رہے ہیں علامہ مولانا مفتی عبدالقدیر الشیخ صاحب، انہوں نے حکم کیا ہے تو میں آپ لوگوں کی زیارت کا مجھے شرف نصیب ہوا۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج اس میلاد مصطفیٰ کی محفل میں آج سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی مسجد میں جو ہے وہ یہ ہمارے تکسواری کے عظیم اور پیارے میلاد کمیٹی کے صدر جناب حاجی محمد تاسب صاحب تشریف فرمائے۔ اللہ کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جس پیار اور محبت کے ساتھ یہ جامعہ شرقیہ کے اندر جو پروگرام مجھے وہاں پر شرف نصیب ہوا ہے، ماشاءاللہ بڑے اعلیٰ طریقے کے ساتھ آپ اہلیان تکسواری نے اس پیار و محبت کے ساتھ میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کیا۔ اللہ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وقت کے دامن کے اندر ویسے بھی ہمارے پاس اتنا وقت ہے جو علامہ مولانا محمد ذوالفقار صاحب اس طرح کے ایسے لوگ ہیں علماء کرام تشریف فرمائیں کہ برکت کے طور پر میں نے نام لیا ہے، لیکن اگر کوئی اچھی بات لگ گئی تو یہ کہہ دینا کہ یا رب تیری رحمت کا صدقہ، یا رب تیری رحمت کا صدقہ یہ رتبہ مجھ کو بخشا ہے، پھولوں میں تر رہے کہ کانٹے میری زبان سے، ورنہ کہاں میں اور کہاں سرکار کا ذکر، کہاں میں اور کہاں نگاہتے گل، نصیب صبح ہو یہ تیری مہربانی ہے۔ حضرات گرامی کو حاجی صاحب ماشاءاللہ انہوں نے وہ گفتگو جو شروع کی ہے مدینہ پاک، تو میں سمجھتا ہوں منظر پیش کروں تھوڑا سا کہ سرور کوہین کی محبت میں جو میلاد کا اہتمام کرتا ہے، سینے میں مصطفیٰ کریم کا پیار ہوا تو پھر دنیا کائنات کی آقا کریم سے وفا کرنے والی سرکار امیر ملت سرکار پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، میں سمجھتا ہوں کہ مدد پانے کے اولیاء کاملین کو ماننے والی، کسی کا تعلق فیض پور شریف کے تاجدار کے ساتھ ہے، کسی کا تعلق جو ہے جلال پور شریف کے تاجدار کے ساتھ ہے، کسی کا تعلق جو ہے ارے یہ دنیا کائنات کے سرکار گولہ کے تاجدار کے ساتھ ہے، اور ہمارا تعلق تاجدار چوڑا شریف کے ساتھ ہے، کسی کا تعلق کس درگاہ کے ساتھ ہے، کسی کا تعلق تاجدار امیر ملت کے ساتھ ہے۔ اس حوالے سے میں مدینہ پاک کی بات کروں گا کہ ہمارے سلاف کا جو طریقہ رہا وہ کیسا رہا۔ مدینہ شریف چلے گئے تو دیکھا کہ مدینہ کی ایک بلی بڑی اچھی لگی، یہ مدینے کی جو آب و ہوا ہے اس کا تعلق بھی، اور ڈاکٹر جو کہتے ہیں صبح کو سیر کیا کرو، یہ کیوں نہیں کہتے کہ رات کے وقت سفر کیا کر لیا کرو؟ تو سرکار جامی رحمت اللہ علیہ عبدالرحمن جامی سے پوچھا گیا سرکار یہ صبح کے وقت ڈاکٹر کہتے ہیں سیر کیا کرو، یہ کیوں نہیں کہتے کہ پیدل سفر کو رات کے وقت دوپہر کے وقت؟ تو سرکار عبدالرحمن جامی رحمت اللہ علیہ آپ صبح کی جو ہوا ہے اور سبحان اللہ، آپ صبح کی ہوا جو ہے نا وہ کہتے ہیں
صبح کی ہوا کے اندر شفا ہے. یہ شفا کیوں ہے؟ تو سرکار دو عالم کے غلام عبدالرحمن جامی اس کو محبت کی خیرات تقسیم فرمانے کے بعد آپ فرماتے مجھے اتفاق ہوا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ صبح کی ہوا کے اندر شفا کیوں ہے. پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا صبح کی ہوا کے اندر شفا یہ ہے کہ گناہگار ارے مصطفیٰ کریم کی وہ غلام جو مریض ہے ارے ان کی داد رسی صبح کی ہوا گنبد خضرا کی طرف لے کر جاتی ہے اور جب واپس آتی ہے تو شفا کا پیغام لے کر آتی ہے. سرکار عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ آپ صبح کی ہوا سے مخاطب ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں نسیمہ جانب بطحا گزر کن نسیمہ جانب بطحا گزر کن سے اقوال محمد را خبر کن. اے باد نسیم اے صبح کی ہوا طیبہ کی جانب گزر جا اور جامی کے حالات کی سرکار کو خبر دے دینا. وہ بڑی جان مشتاقم در آجا فدائے روزائے خیر البشر کن. میری اس مشتاق جان کو لے جا اور روزہ مصطفیٰ پہ قربان کر دینا. بمرئی جان مشتاقم در آجا فدائے روزائے خیر البشر کن. مشرف گنج شد جامی زلطفش. فرمایا جامی کو یہ شرف حاصل ہوا ہے گنج سرکار کی زیارت یا رسول اللہ بار بار کر نوازی ہو جائے. حضرات گرامی سرکار پیر سے جناب علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے. مدینہ منورہ وہ جگہ جہاں پر سرکار مدینہ کے غلام سرکار امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے پاؤں کے ساتھ جوڑے نہیں لگایا کرتے تھے نام نہیں لگایا کرتے تھے. کسی نے پوچھا سرکار دو عالم کے غلام اے سرکار امام مالک وجہ کیا ہے؟ آپ کبھی مدینہ کی گلیوں سے چلتے تو بڑے پریشانی کے ساتھ سفر کرتے. پوچھا وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ گلیاں ہیں جن گلیوں میں آمنہ کے لال کے قدموں کے نشان قدموں کے نشانات موجود ہیں. اس لیے سرکار دو عالم نور مجسم کے غلاموں حضور محمد مقدس شریف پوری رحمت اللہ علیہ آپ مدینہ شریف چلے گئے. دیکھا ایک بلی مدینہ منورہ کی سرکار پیر سے جناب علی شاہ رحمت اللہ علیہ کو پسند آئی. آپ نے فرمایا میں نے دل کے اندر ارادہ کیا یہ بلی مدینے کی ہے یہ بلی مدینہ منورہ کی ہے. میں اس بلی کو لے کر پاکستان جاؤں گا. لوگ جب ملاقات کے لیے آئیں گے تو میں کہوں گا او پاکستان کے رہنے والوں او امیر ملت اور لسانی سرکار سے محبت کرنے والوں آؤ میں مدینے کی ایک تحفہ لے کر آیا ہوں جو ایک اتنا عظیم تحفہ ہے. فرمایا وہ کیا؟ فرمایا یہ بلی میں یہ مدینے کی بلی کی زیارت کراؤں گا. سرکار پیر سے جناب علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے لوگوں دن کے اندر میرا یہ ارادہ ہوا دن کے وقت کہ کل میں جب پاکستان جاؤں گا یہ بلی لے کر تحفے کے طور پر جاؤں گا. آپ فرماتے لوگوں میں جب سویا میرے مقدر کا ستارہ چمکا مدینے کے تاجدار تشریف لائے مدینہ کے تاجدار تشریف لائے مدینہ کے تاجدار تشریف لائے اور سرکار مدینہ کی بارگاہ میں وہ بلی شکایت لگا رہی ہے یا رسول اللہ آپ کا غلام ارے مجھ سے محبت کرتے آپ کی وجہ سے اور دل کے اندر ارادہ یہ کرتا ہے یا رسول اللہ میں تو آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی. بلی ہو کر سرکار کی بارگاہ میں شکایت کر رہی ہے. ادھر میرے آقا کریم کی بارگاہ میں بلی نے شکایت کی. ادھر سرکار پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ فرماتے لوگوں جب میری آنکھ کھلتی ہے میں مدینہ منورہ روضہ رسول کی جالیوں کے سامنے کھڑا ہو کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور میں عرضی پیش کرتا ہوں یا رسول اللہ یہ مدینے کی بلی جانور ہو کر آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی. میں تو آپ کی نسل سے ہوں میں تو آپ کے خاندان سے ہوں. اگر ایک جانور کا تعلق مدینے کے تاجدار کے شیخ سے ہو جائے تو مدینہ منورہ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا. جس امتی کا تعلق گنبد خضرا کے ساتھ ہو جائے وہ امت بھی اپنے مصطفیٰ کی جدائی کو کیسے برداشت کر سکتا ہے. حضرات غلامی اگر جو میں نے آئے کریمہ پڑھی ہے توجہ فرمانا جو میں نے عنوان چھیڑا ہے یہ وہ عنوان ہے جس کے ذات اللہ پاک نے آسمانوں کے اندر جو ہے وہ وسعت عطا فرمائی ہے. یہ
وہ عنوان ہے جس کے تحت اللہ پاک نے ستاروں کے اندر چمک عطا فرمائی ہے. یہ وہ عنوان ہے جس کے تحت اللہ پاک نے چاند کو روشنی عطا فرمائی ہے. یہ وہ عنوان ہے جس کے تحت اللہ پاک نے سورج کو چمک عطا فرمائی ہے. یہ وہ عنوان ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے درختوں کو بتا دیا کہ مصطفیٰ آ رہے ہیں. یہ وہ عنوان ہے جس کی وجہ سے مشرق کے جانور مغرب کی طرف جا رہے ہیں, شمال کے جنوب کی طرف جا رہے ہیں, ادھر والے ادھر جا رہے ہیں, ادھر والے ادھر آ رہے ہیں. اور جانوروں تمہیں کیا ہو گیا؟ جانور بھی کہہ رہے ہیں کہ حضور آگے جو محفل کے اندر بیٹھے ہو بار بار میں ذرا بولو نا حضور آگے. دوسری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اکثر آپ میلاد مصطفیٰ کے والے سے موعظات سنتے رہتے ہیں, لیکن میں اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہے, روایت تو پرانی ہے لیکن شاید آپ لوگوں نے سنی ہوگی. میرے مصطفیٰ کی ولادت کے تذکرے بیان کرتے ہوئے حضور کی اماں جان سیدہ آمینہ, امن والی, کائنات کے اندر امان تقسیم فرمانے والی اماں سیدہ آمینہ فرماتی ہیں, لوگوں جب سے میرے لال کی جلوہ گری ہو رہی ہے, مجھے کوئی آوازیں سنا رہا ہے, میں آوازیں سن رہی ہوں, صدا آ رہی ہے. صدا کیا آ رہی ہے؟ آتون محمد صفت آدم مولد شیس شجاعت نوح علم ابراہیم ولسان اسماعیل ولسان اسحاق وفصاحت سالم ورفت ادریس وحکمت لقمان وبشرى یعقوب وجمال یوسف وصبر ایوب وقوت موسیٰ وتصبیح یونس وجہاد یوشع ونغمت داؤد وہیبت سلیمان وعلم خضری وصوت عیسیٰ. سرکار دو عالم کی نور مجسم کی اماں جان فرماتی ہیں, لوگوں جب میرا اللہ دنیا میں تشریف لایا تو آواز آ رہی ہے کہ جو سرکار آ رہے ہیں مصطفیٰ کریم کو جناب آدم پاک کی صفت عطا فرما دو, جناب سرکار حضرت شیس علیہ السلام کا مولد عطا فرما دو, جناب نوح علیہ السلام کی بہادری عطا فرما دو, جناب ابراہیم علیہ السلام کا علم عطا فرما دو, جناب اسماعیل کی زبان عطا فرما دو, جناب اسحاق کی رضا عطا فرما دو, جناب صالح کی فصاحت عطا فرما دو, جناب ادریس کی بلندی عطا فرما دو, جناب لقمان علیہ السلام کی حکمت عطا فرما دو, جناب یعقوب علیہ السلام کی بشارت عطا فرما دو, جناب یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال عطا فرما دو, جناب ایوب علیہ السلام کا صبر عطا فرما دو, وقوت موسیٰ سرکار موسیٰ کریم کو قوت عطا فرما دو, وتصبیح یونس اور سرکار یونس علیہ السلام کی تسبیح عطا فرما دو, وجہاد یوشع علیہ السلام کا جہاد عطا فرما دو, ونغمت داؤد اور نغمہ داؤدی عطا فرما دو, وہیبت سلیمان علیہ السلام کی ہیبت عطا فرما دو, عیسیٰ علیہ السلام کا زہد عطا فرما دو, خضر علیہ السلام کا علم عطا فرما دو. گویا سرکار اماں صاحبہ فرماتی ہیں اللہ پاک نے مصطفیٰ کو آدم کی صفت عطا فرما دی ہے, چیز کا مولد بھی عطا فرما دیا. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کو لقمان کی دانائی بھی عطا فرمائی ہے, اور رب العالمین نے مصطفیٰ کو ساری کائنات کی بھلائی کا ایک پیغام بھی عطا فرما دیا ہے. اس لیے سرکار کے غلام کائنات کے اندر یہی درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سب سے اولاد سب سے یہ اعلیٰ حضرت جو ہے نا, اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ پرانے دور آج سے 15 سال پرانے ہمارا طریقہ کار جو تھا کہ بچپن کے دور کے اندر ہم دیکھتے تھے کہ وہ تختیاں کہ ہمارے حاجی ماسٹر محمد قاسم صاحب انہوں نے تو پڑھایا ہے, لیکن اس دور کے ماسٹر شاید اس طرح کی تختیاں تو ختم ہو گئی. اب تو وہ ایسا معاملہ آ گیا کہ لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی, ادھر بندہ بولے تو لکھنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس دور کے اندر وہ تختیاں ہوتی تھی, اور تختیوں کے اوپر جو ہے وہ
قلم اور دوات کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس بھی 2 کلمے 2 شیخ کی دواتیں تھیں۔ پوچھا گیا کہ احمد رضا یہ 2 کلمے دواتیں رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ پین پینسل کا کام ہے لکھنا، تو آپ نے 2 کلمے کی رکھی ہوئی دواتیں نہیں بول، اس کی وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہمارے عقیدے سے ہٹ جاتا ہے، یہ قلم اور دوات میں نے اس نے رکھی ہوئی ہے۔ جب یہ عقیدہ اہل سنت اور بندہ ڈنڈی مارتا ہے، احمد رضا کا قلم اٹھتا ہے۔ تو فرمایا دوسری قلم دوات کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا صرف دوات عام اس کے اندر روشنائی نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے، فرمایا اس کے اندر میں نے مشک و عنبر بھی ڈال رکھی ہے، خوشبو ڈال رکھی، کہا مقصد کیا ہے؟ فرمایا اس کے شیخ کے ساتھ جب میں لکھتا ہوں حضور کی عظمت ہی لکھتا ہوں۔ تو پھر مشک و عنبر ڈال کر کیا لکھتے ہیں کہ سب سے اولا بھی سب سے پاک بھی اپنے مولا کا پیارا رنگ بھی دونوں عالم کا ہمارا جو عقیدہ ہے نا عقیدہ، اس کے اندر شک نہیں ہے۔ مفتی احمد شاہ مفتی احمد یار خان نہیں گجراتی رحمۃ اللہ، آپ فرماتے ہیں میں مدینہ شریف گیا اور ارادہ میرا یہ تھا کہ میں تفسیر نہیں لکھوں گا، تفسیر نہیں لکھوں گا، اگر حضور نے اجازت دے دی تو لکھوں گا۔ ہماری سچائی بھی ہے، یہ آج بھی نہیں، یہ قرآن صدیق اکبر سے لے کر آج تک تواتر کے ساتھ ہماری سچائی ثابت ہو رہی ہے۔ ہمیں مرزا جیلنی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صدیق اکبر کی بارگاہ سے جو قرات مل رہی ہے وہ آج جو حق پر ہے، سچ پر ہے۔ تو فرماتے ہیں مدینہ شریف گیا، ارادہ کیا کہ اگر سرکار کی بارگاہ سے اجازت مل گئی تو میں تفسیر نہیں لکھوں گا۔ آپ فرماتے ہیں مدینے کے بازار سے گزر رہا تھا، مجھے ایک پین پسند آ گیا، پسند آیا، میں نے کہا کہ چلو یہ پین خریدوں اور میں تفسیر لکھوں گا، یہ ادب ہے۔ فرمایا مدینے کا پین ہوگا، مدینے والے مصطفیٰ کی عظمت لکھوں گا۔ پوچھا تو مالی طور پر علماء کرام ویسے ہی مالی طور پر جو ہے وہ کمزور ہوتے اللہ تب نوازی عطا فرمائے، لیکن ایمان کے والے سے بندہ کمزور نہ ہو، مالی والے سے اگر کمزور ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ویسے بندہ امیر وہی ہے جس کے پاس ایمان کی دولت مضبوط ہو۔ تو سرکار آپ فرماتے ہیں میں نے جب دکاندار سے پوچھا کہ سرکار قیمت کیا ہے، قیمت بتائی تو میں پریشان حال ہوا، میرے پاس پیسے موجود نہیں تھے، پریشانی کے عالم میں چلا گیا۔ کہا ارادہ تو تھا لیکن پتہ نہیں اب یہ وہ پہلے اگر ملتا تو اجازت ملے گی نہیں ملے گی۔ اور فرماتے ہیں کہ دکاندار جو وہاں پر جو ہے وہ فروخت کر رہا تھا وہ کہتا ہے کہ لوگوں عرصہ گزر گیا لیکن مجھے کبھی بھی رسول اللہ کی زیارت کا شرط نہیں ہوا۔ وہ فرماتے ہیں بات میرے ترنم میں نہیں بھی، لیکن آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے تو کوشش کیا کریں کہ بات تڑپنے کی بجائے سمجھنے کی بھی کوشش کیا کریں کہ قانون کا ٹسکا صرف لینا۔ یہ قاسمی صاحب ماشاءاللہ بڑے غلام رسول قاسمی صاحب شیخ الحدیث بڑے پیارے انداز میں گفتگو فرمائیے، لیکن ہم کان کا ٹسکا لیتے ہیں، لیکن آپ کا ٹسکا میں پورا کروں گا، لیکن آپ میرا ٹسکا ہی تھوڑا سا پورا کریں۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ میں جب میرے پاس مالی والے سے میں کمزور تھا تو میں چلا گیا، مجھے خیال نہ رہا، پریشانی کے عالم میں ارادہ تھا تفسیر لکھنے کا۔ مدینہ منورہ کا دکاندار کہتا ہے زمانہ گزر گیا، مجھے کبھی کمری والے آقا کی زیارت کا شرف نصیب نہیں ہوا۔ اس رات دن میں سویا میری قسمت کا ستارہ چمکا، مدینے کے تاجدار تشریف لائے اور سرکار مدینہ نے خواب کے اندر آ کر اس دکاندار کو فرمایا دکاندار تیری دکان پر میرا غلام پاکستان سے احمد یار خان نہیں بھی آیا تھا، جن کے وقت آ کر پین کا مطالبہ کیا تھا، صبح کے وقت جانا مفتی احمد یار خان نعیمی کو میرا سلام بھی پیش کرنا اور میری طرف سے بطور تحفہ پین بھی عطا کرنا اور کہنا جا تجھے اجازت ہے۔ وہ دکاندار صبح کے وقت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ حرم نبی شریف کے اندر تشریف فرمائے، آقا کی بارگاہ میں کھڑے گئے، تلاش کرتا کرتا
رہا ہے, کبھی ادھر دیکھ رہا ہے, کبھی ادھر دیکھ رہا ہے, کیونکہ بازار کے اندر ہزاروں لوگ مدینہ منورہ کا بازار ہے. دیکھتے دیکھتے آخر وقت اس کے نکاح مفتی اکبر جلال خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر پڑتی ہے. جب چہرے پر پڑتی ہے تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرضی پیش کرتا ہے, مفتی احمد یار خان نعیمی آپ نے فرمایا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے, میں نے کیا غلطی کی ہے؟ فرمایا غلطی نہیں ہے, کرم نوازی ہو گئی ہے. ارے کل دن کے وقت آپ میری دکان پر تشریف لائے, آج رات آپ کی وجہ سے مجھے مدینے والے مصطفیٰ کی زیارت کا شرف نصیب ہوا ہے. پوچھا دکاندار بتا کیا ماجرا ہے؟ آگے سے دکاندار کہتا ہے میں کیا بتاؤں. اس کی شاید ترجمانی کرتا ہے کہ تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کہ کالیاں زلفاں والا دس کے شکل نورانی کر گیا کل صفایا. مائے مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھا کے پپن وہ سنا کے سخن سب پھوک گیا میرا تن من دان. وہ پن سرکار مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور میرے مصطفیٰ کریم نور مجسم کی طرف سے اجازت بھی دے دیتا ہے. ماشاءاللہ یہ دیکھیں سرکار کی بارگاہ سے عنایت کیسے ہوتی ہے. پہلے میرے آقا اپنے غلاموں پہ کرم نوازی فرماتے رہے, آج بھی کرم نوازی فرما رہے ہیں, کبر کبھی کرم نوازی فرمائیں گے, عشر کے روز بھی کرم نوازی فرمائیں گے. یہ جمعے کا دن ہے اور نبی علیہ السلام آقا کریم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی. ایک حدیث یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. کیوں؟ یہ مسلم شریف کی حدیث کا مفہوم ہے. فرمایا اس دن سرکار آدم پاک پیدا ہوئے, اسی دن آپ کا وصال ہوا, اسی دن آپ کو جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن آپ کو جنت سے نکالا گیا. فرمایا خیر کا دن ہے, تمام دنوں سے بہتر دن ہے. فرمایا آدم پاک پتہ چلا آدم پاک جو ہے وہ پیدا ہوئے تب بھی عید کا دن, دنیا سے جائے تب بھی عید کا دن, جنت سے نکالے جائے تب بھی عید کا دن, اور جنت میں داخل کیے جائیں تب بھی عید کا دن ہے. اس کے اندر سرکار نے فرمایا جمعے کے دن غسل کیا کرو, نیا لباس پہنا کرو, سرما لگایا کرو, مسواک کر کے خوشبو لگا کے مسجد کے اندر شان اور شوکت کے ساتھ آیا کرو. اب جمعے کے دن کوئی بندہ ماتم کرتا ہے؟ جی بولو سارے, کوئی ماتم تو نہیں کرتا. خوشی ہوتی ہے, غمی ہوتی ہے. خوش ہو کر ہر بندہ کہتا ہے میں نے جمعہ پڑھنا ہے, غسل کرنا ہے. جی وہ آپ کسی کے پاس خوشبو ہے, خوشبو لگانی ہے, مسجد میں جاتے ہیں. اور کیوں سرکار دوسری حدیث ہے, حضور نبی نے فرمایا ان الجمعہ سید الايام جعل اللہ للمسلمین عیدا. فرمایا بے شک جمعے کا دن سید الایام ہے, تمام دنوں کا سردار ہے اور مسلمانوں کے لیے اس کے اندر للمسلمین ہے, للمنافقین نہیں ہے, للکافرین نہیں ہے, للمسلمین. فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. کیوں؟ اس حدیث کے اندر فی فرمایا فی قلی کا آدم و فی قبیدہ. فرمایا اس دن آدم پاک پیدا بھی ہوئے گے اور اس دن آپ کا وصال بھی ہوا. اب ذرا یہ بتاؤ کہ سرکار نے فرمایا آدم پاک پیدا ہوئے, خوشبو لگایا کرو, سرما لگایا کرو, نیا لباس پہنا کرو, عید کا دن ہے. تو آدم پاک ہر ہفتے کو پیدا ہوتے ہیں؟ بولو نہیں پیدا ہوتے. کیوں؟ سرکار آدم تمام بشریت کے باپ ہے. اگر کوئی بندہ اعتراض کرتا ہو یہ تو آپ کے والد گرامی کے وفات کا دن ہے, آپ غسل کیوں کرتے ہیں, نیا لباس کیوں پہنتے ہیں, سرما کیوں لگاتے ہیں, خوشبو نہ لگاؤ کیونکہ ہمارے جو جد اعلیٰ تمام بشریت کے باپ جناب آدم پاک کے وفات کا دن ہے.
لہذا وفات کے دن آپ غسل کر رہے ہیں، لباس پہن رہے ہیں، سرما لگا رہے ہیں کہ ایسا کرنا جائز، کیونکہ یہ علماء کرام جو چیز فرمائے اور یہ خاص کر کے جو برطانیہ کے لوگ ہیں یہ تو اس دور کے اندر جو ہے وہ دلیل کا مطالعہ کرتے ہیں، اس لیے میں دلیل پیش کر رہا ہوں اور بڑی پختہ دلیل پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ جمعے کا دن، ارے فرمایا تمام دنوں کا سردار ہے، اس لیے کہ سرکار آدم پاک جس دن آدم پاک پیدا ہو وصال ہو وہ تو عید کا دن ہے، اور جن کی وجہ سے آدم پاک کی توبہ قبول ہو جائے وہ کیوں عید کا دن نہیں ہو سکتا؟ دوسری دلیل سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک مخصوص وقت ہوتا ہے کہ جمعے سے لے کر نماز مغرب سے پہلے ان میں سے ایک آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ وہ ایسا مخصوص وقت ہوتا ہے، فرمایا نماز عصر بھی قضا نہ کرو، اس میں ایک ایسا وقت جو بھی دعا کی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اور پوچھا گیا کیوں؟ تو بتانے والوں نے بتایا وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی ولادت کا پتہ ہے، لیکن سرکار آدم پاک کی ولادت کا جو ہے وہ نماز مغرب سے پہلے اور نماز جمعہ کے بعد آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی جسم کے اندر روح جو ہے وہ ڈالی گئی۔ تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسد اقدس کے اندر روح کو ڈالا ہے، فرمایا جس بندے کو وقت مل جاتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ وہ جمعے میں آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، ایک ہے وہ وقت اور ایک ہے آمینہ کے لال کی ولادت کا وقت، بولو سبحان اللہ۔ تو ہفتے میں ایک دن، لیکن مصطفیٰ کی نسبت سے ہر روز جب آدھی رات کا وقت آتا ہے حضور کی ولادت کی نسبت سے اللہ کریم دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ حدیث متواتر ہے، اونچا بولو سبحان اللہ۔ بخشش کا وقت ہے، مانگنے کا وقت ہے، جو بھی مانگو اللہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ فرمایا جب لوگ سو جاتے ہیں سرکار مدینہ کے غلام بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مدینے والے مصطفیٰ کی محبت میں ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ فرمایا ادھر آدھا گھنٹے کے اندر دعا قبول ہوتی ہے، ادھر آدھے گھنٹے کی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی ولادت کی وجہ سے صبح صادق سے پہلے جو بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ کریم ان کی دعاؤں کو میلاد مصطفیٰ کی رات کے وسیلہ سے رد نہیں فرماتا بلکہ قبول فرما لیتا ہے۔ اس کی ترجمانی ہمارے میاں محمد بخش، پڑھو ذرا سبحان اللہ، اس کی ترجمانی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اتی راتی رحمت رب دی کرے بلند آواز بخشش منگن کارن کھلا گئے دروازہ۔ اس رات کے وقت اللہ تبارک و تعالی بندوں سے مخاطب ہوتا ہے، فرماتا ہے اے کوئی مانگنے والا، ادھر رومیہ کشمیر میں محمد بخش فرماتے ہیں ایک ہے تم غلطی کرتے ہو، تمہارے والدین تمہیں ڈانٹتے، تمہارے رشتہ دار تمہیں ڈانٹتے، دوست احباب ڈانٹتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں رات کے وقت جب تم توبہ کرتے ہو فرماتے ہیں کہ ہی کا گناہ میرا ماں پیو بے کے دے دیس نکالا لکھ گناہ میرا اللہ بے کے اوپر دے پاون والا اور لکھ گناہ میرا اللہ بے کے اوپر دے پاون والا۔ جن لوگوں کو مصطفیٰ کی نسبت مل جاتی ہے خدا کی قسم اگر وہ یہودی کا بیٹا بھی ہو دل کے اندر مدینے والے مصطفیٰ کی محبت آ جائے رب بیڑے پار فرما دیتا ہے۔ اب میں نے ادب کی بات شروع کی تھی، ادب پر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ سرکار مدینہ رحمت دو عالم کے غلاموں، حضور سے محبت اور پیار کرنے والوں، بغداد کا علاقہ ہے، سرکار پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا سرکار شیخ عبد القادر
جیلانی کا علاقہ ہے، اس علاقے کے اندر جس طرح آج سیدہ عائشہ صدیقہ مسجد کے اندر نبی کے غلام جمع ہے، میلاد مصطفیٰ کی محفل کا اہتمام کیا ہے، آپ نے چراغاں کیا ہے، مسجد کو روشنی سے معطر کیا ہے، خوشبو سے معطر کیا ہے، لوگ دور دراز سے تشریف لائے۔ اس طرح بغداد کے اندر میلاد مصطفیٰ کی محفل جاری ہے۔ ایک یہودی نے دیکھا کہ بغداد کے اندر جو ہے وہ لوگ سرکار مدینہ کا ذکر کر رہے ہیں اور نعرے لگا رہے آمد مصطفیٰ، گھر والے بولو ذرا آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، مندار کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، بولو ذرا آمد مصطفیٰ، یہ نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ یہودن کہنے لگی اے میرے سر کے تاج، یہ بغداد کے لوگ مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ رات کے وقت دنیا والے سو رہے ہیں، یہ لوگ جو ہے وہ بغداد کے اندر جو ہے وہ نعرے لگا رہے ہیں، ادھر لوگ سو رہے ہیں۔ وہ یہودی کہتا ہے، یہودی اصل بات یہ ہے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ ان کی محفلوں میں مدینے کے تاجدار تشریف لاتے ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ ان کی قبروں میں، ان کی محفلوں میں مدینے کے تاجدار تشریف لاتے ہیں، اس لیے محفل کا اہتمام کیا ہوا ہے۔ وہ یہودن کہتی ہے اے میرے سر کے تاج، ہم سرکاری صفا کو ماننے والے ہیں، ہم سرکاری صفا کو ماننے والے ہیں، لیکن سرکاری صفا ہمارے خواب کے اندر کبھی تشریف لائے نہیں ہے۔ اگر ان کا نبی ان کی خوابوں میں تشریف لاتا ہے تو یہ تو پریشان والا ان کا نبی ہے۔ وہ یہودن کہتی ہے میں نے ارادہ کیا رات کے وقت سونے سے پہلے اگر میرے خواب کے اندر مدینے کا تاجدار تشریف لائے تو میں یہودی مذہب کو چھوڑ کر مدینے والے مصطفیٰ کی غلامہ بن جاؤں گی۔ اور یہودن کہتی ہے میں ارادہ کیا رات کے وقت میں سو گئی، میرے مقدر کا ستارہ چمکا، میں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، دیکھا علاقہ بغداد کا ہے، سرکار پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا سرکار شیخ عبد القادر جیلانی کا علاقہ ہے، وہی محفل ہے۔ اس محفل کے اندر نبی کے دیوانے، نبی کے غلام سرکار آقا کریم کے میلاد کا تذکرہ سن کر خوش ہونے لگے۔ میں کیا دیکھتی ہوں تھوڑی دیر کے بعد وہ گلیاں روشن ہو جاتی ہے، وہ گلیاں منور ہو جاتی ہے، مدینے کا تاجدار اس محفل کے اندر خود تشریف لایا، نورانی چہرے والا، کالیاں زلفاں والا، ماتاب چہرے والا، کندھے پہ مزمل کی چادر رکھے ہوئے میرا نبی اس محفل میں تشریف لایا۔ جس محفل میں نبی آ جائے ارے اس محفل کی قسمت کا کیا عالم ہوگا۔ سرکار دو عالم کے غلاموں، ارے وہ یہودن کہتی ہے میں نے دل کے اندر ارادہ کیا، میں نے تو کلمہ نہیں پڑھا لیکن ان لوگوں نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، کاش مدینے کا تاجدار میری طرف دیکھے، میں نبی کا کلمہ پڑھ کے میں بھی نبی کی غلامہ بن جاؤں۔ وہ عورت کہتی ہے، یہودن کہتی ہے میں خواب کے اندر یہ منظر دیکھ گئی، کیا دیکھتی ہوں تھوڑی دیر کے بعد میں خواب کے اندر دروازے پہ کھڑی ہوتی ہوں، کیا دیکھتی ہوں وہ کی نور والی سواری ہے، اس سواری پر نور والا نبی، ماتھاب چہرے والا، کندھے پہ مزمل کی چادر رکھے ہوئے میرے پاس آیا، فرمایا اے میری غلامہ تو کلمہ پڑھنا چاہتی ہے، خواب سے پہلے تیرے دل کے اندر یہ نیت تھی اگر خواب کے اندر مدینے کا تاجدار تشریف لائے میں اپنے یہودی مذہب کو چھوڑ کر مدینے والے مصطفیٰ کی غلامہ بن جاؤں گی۔ فرمایا بیٹی اب کلمہ پڑھ لے، اپنے آپ کو میری غلامی میں شامل فرما لے۔ اس عورت نے کلمہ پڑھا، نبی کی غلامی میں آ گئی۔ صبح کے وقت کیا دیکھتی ہے؟ صبح کے وقت کیا دیکھتی ہے؟ خامد ادھر سے آ رہا ہے، بی بی گھر میں کھڑی ہے، کہا خامد خبردار میرے قریب نہ آنا۔ یہاں پر برادریوں کو دیکھا جاتا ہے، عقیدے کے معاملے میں برادریوں کو نہیں دیکھا جاتا، فلاں ناراض ہو جائے گا، بلکہ سرکار دو عالم کے غلاموں اس یہودن نے کلمہ پڑھا، ادھر یہودی آیا کہا خبردار پہلے تو میرے سر کا تاج تھا، اب خبردار میرے قریب نہ آنا، اگر میرے قریب آنا چاہتا ہے تو پہلے کملی والے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ اس نے کہا پتا ہوا کیا؟ اس نے کہا تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا، دس کے سوڑی شکل نورانی کر گیا کل صفایا۔ اس نے کہا کہ ہے
غلامہ تو نے مصطفیٰ کا کلمہ خواب کے اندر جب پڑھا اسی سونے چہرے والے نبی ماتھاب چہرے والا نبی کمرے پہ مزمل کی چادر رکھے ہوئے ادھر جب بغداد کے اندر تو کلمہ پڑھ رہی تھی ادھر سرکار نے مجھے آگے بتایا فرمایا تیری بیوی بغداد کے اندر خواب کے اندر کلمہ پڑھ رہی ہے تو بھی کلمہ پڑھ لے تو میلاد کی بڑی برکت ہوتی ہے میلاد کے بڑے فضول و برکات ہوتے ہیں لہذا میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کرنے سے بندے کو سرکار صدیق اکبر فرماتے ہیں من انفقا درہم علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ فرمایا جو مصطفیٰ کی محبت میں میلاد مصطفیٰ میں ایک درہم خرچ کرتا ہے فرمایا قیامت کے روز وہ صدیق اکبر کا ساتھی ہوگا اور معروف کرجی کی آخری بات میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا سرکاری معروف کرجی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے من حیا قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولبس جدیدا وتعطر ولبس جدیدا وتجلى نبی علیہ السلام کے غلام معروف کرجی فرماتے ہیں جو میلاد مصطفیٰ کی محبت میں لوگوں کو جمع فرماتا ہے وہ جمع اقوام لوگوں کو جمع کرتا ہے تعامن لنگر کا جمع کرتا ہے وہ لبس جدیدہ اور نیا لباس کا اہتمام کرتا ہے وہ تعطر خوشبو لگاتا ہے اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ میلاد کے اندر آتا ہے کیوں تعظیما لمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی تعظیم کے لیے آتا ہے تو فرمایا اللہ قیامت کے روز اسے ایسے مقام پر کھڑا کرے گا جہاں پر انبیاء و مرسلین کی زیارت کرے لہذا یہ میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کرنے سے بندے کو بہت کچھ نصیب ہوتا ہے میلاد کا بھی اہتمام کرو اور سیرت کا بھی اہتمام کرو میلاد کا بھی اہتمام کرو اور سیرت کا بھی اہتمام ہو اور انسلام کی جاتا ہے بعض لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ سیرت آپ لوگ نہیں بناتے جو بھی بندہ ہے مسائل کے طور پر ماشٹر ہمارے حاجی صاحب ماشٹر ممتاز صاحب ان کی کوئی بندہ سیرت لکھنا شروع کرے تو کہاں سے شروع ہوگی سب سے پہلے ان کا نام ہوگا علماء کرام میرا بھی آپ جو بھی بندہ کہتے ہیں سب سے پہلے نام کے بعد ولدیت کے بعد تاریخ پیدا ہوتی ہے کہ نہیں تاریخ سیرت میلاد کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتی میلاد کے بغیر ولادت کے بغیر کوئی سیرت مکمل نہیں ہو سکتی اور میلاد سیرت کا کوئی جلسہ میلاد مصطفیٰ کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتی سیرت اپنائی جاتی ہے میلاد بنایا جاتا ہے اور دنیا میں جتنے بھی یہ سیرت کی کتاب سیرت النبی سر سید احمد دوسرے جتنے بھی لکھی کتابیں وہ پڑھیں آپ اس کے اندر کتابوں کے اندر تاریخ طور پر سرکار کی بات کے ذکر نے کیا ہے اگر کتاب کے اندر تعریف کرنا میلاد مصطفیٰ کا ذکر کرنا یہ جائز ہے تو محفلوں کے اندر بیان کرنا کیوں شرک ہو سکتا ہے لہذا کتاب کے اندر لکھنا تو جائز ہے سب کتابوں کے اندر آپ سیرت کتابیں پڑھیں ان کے اندر یہ جو ہے وہ ولادت کے تذکرے موجود ہے تو سرکار کی ولادت ہوئی ہے اگر میلاد مصطفیٰ کا تذکرہ کتابوں کے اندر کرنا تاریخی طور پر تو ٹھیک ہے لکھا بھی ہے اور سیرت کے درسوں میں کرنا جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ کبھی ہو سکتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کریم نے ہم پر نوازی فرمائی کہ اللہ پاک نے ہم سب کو رسول اللہ کی غلامی کے اندر رکھا ہے میں دعا کرتا ہوں حضرات نے بھی اضافت کا اتمام السلام کیا ہے اللہ کریم تمام پر نوازی فرمائے دین و دنیا کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے اور دعا فرمائے ہم زندہ رہیں تو سرکار کی غلامی میں دنیا سے جائیں تو رسول اللہ کی غلامی میں ہم سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کل عام صلی اللہ کہتے کہتے وما علینا الا البلاغ تمام احباب سلام علیہ کریں پیلا کو سلام اسمائے بز میں ہدایت پیلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام ابو بکر عمر عثمان علی ابو بکر عمر عثمان علی چارے یار حضور دے سونے نے کوئی نہیں نہ چوہا ورگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا ان جان سارا ورگا آزم شان کی صدیق دی پچھلے ایک چار ہزارہ ورگا
علی جانو جانو کی نسبت پلا سلام مجھ سے خدمت کے قدسی رضا مجھ سے خدمت کے قدسی رضا مصطفیٰ جانے رحمت پلا سلام سار پانا مہربانا راہیا سالہ غیر تیمی ہو مانیا یا الہی صدقے حال رسول اور یہ سلام آج زنا ہو سبحان اللہ. تمام احباب تشریف رکھیں. 2-3 اعلان سماعت فرما لیں. 22 ستمبر بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء جامع مسجد انوار مدینہ بارواں چکسواری میں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 20 ستمبر بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء جامع مسجد انوار مدینہ بارواں چکسواری میں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہو رہی ہے، جس کی صدارت عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا پیر محمد حبیب الرحمن محبوبی صاحب آستانہ علیہ فیض پور شریف اور خصوصی خطاب استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ قاری خالد محمود نقشبندی مجددی کیلانی صاحب خطیب اعظم سیالکوٹ فرمائیں گے. سبحان ایک اللہ. اور اعلان سماعت فرما لیں. 23 ستمبر بروز منگل بعد از نماز عشاء مسجد نور مدینہ ڈیری مہر روڈو ٹھیکریا میں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہو رہی ہے، جس میں خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا مفتی تسکین احمد شاہد صاحب سمانی والے فرمائیں گے. ایک اور اعلان سماعت فرما لیں. 4 لو پاسورڈ میں 4 لو. 24 ستمبر بروز بدھ بعد از نماز عشاء جامع مسجد اللہ و دارالعلوم حیدریہ رضویہ خان آباد کناڈا میں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہو رہی ہے، جس میں خصوصی خطاب خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاری حبیب سلطان کلا گنگ والے خطاب فرمائیں گے. ایک اور پڑھ لو. سبحان اللہ. 22 ستمبر بروز پیر بعد از نماز عشاء مسجد انوار رضا برنالہ نبیال چکسواری میں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہو رہی ہے، جس میں خطاب حضرت علامہ مولانا خورشید حسین چراغی صاحب اور خصوصی خطاب مجاہد ختم نبوت محترم جناب مفتی کبیر حسین سعیدی صاحب سینئر رہنما تحریک لبیک یا رسول اللہ آزاد کشمیر فرمائیں گے. سبحان اللہ. 21 ستمبر بروز اتوار بعد از نماز عشاء مرکزی جامع مسجد میٹھا مدینہ محمود آباد میں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہو رہی ہے،
جس میں خطاب حضرت علامہ مولانا پروفیسر آفاق رؤوف قادری صاحب خطیب مرکزی جامع مسجد حاضہ اور خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا پیرزادہ مفتی محمد طیب عثمان صدیقی حافظ آبادی فرمائیں گے۔ ان محافل میں شریک ہو کر ثواب دارین حاصل کریں۔ والد والدہ میں تمام احباب اور اخص الخاص صدر میلاد کمیٹی الحاج تاصر حسین چودھری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شریک ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سارے رات مرتبہ رقم شکری مرتبہ سورہ اخلاص اول اور تکروش بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم زين أخلاقنا بالقرآن اللهم ثبت أقدامنا إلى صراط مستقيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا اننا في بارك من مغرق خزيتي سہی لنا اشکالنا اے نو کی مخلوق و نو کے انداز سے پیدا کرنے والے مولا تمام کائنات کی رزق کی کفالت کرنے والے مولا اے عظیم تیری صفتیں بھی عظیم ہیں جو بھی قرآن پاک کی تلاوت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعتوں کے دلانے عقیدوں کے پھول نشاور ہوئے گی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس پیار محبت کے ساتھ حاضرین تشریف لائے مولا سب کا آنا جانا یہ ٹوٹی پھوٹی حاضری اپنی بارگاہ علیہ میں شرف قبولیت عطا فرما نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے آقا کریم المجسم تمام انبیاء و مرسلین کی بارگاہ میں تحفے پیش کرتے قبول فرما اصحاب پیغمبر خاندان رسول اولیاء کاملین ازواج مطہرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادیوں کی بارگاہ میں تحفے دلانے پیش کرنے کے بعد خاص کر کے مولا پاک علیان ملا نے جس پیار و محبت کے ساتھ محفل مصطفیٰ کا اہتمام کیا خاص کر کے جناب چودھری قربان حسین ان کی زوجہ مرحومہ مغفورہ کے لیے خصوصی دعائیں اور باقی تمام اہلیان محلہ جنہوں نے یہ محفل کا اہتمام کیا میرے اللہ جو بیمار ہیں شفا یابی عطا فرما حضور نبی علیہ السلام کے غلام جو گروہ اسپتالوں کے اندر بیمار شفا عطا فرما جو مقروض قرضے سے نجات دلا جو بے اولاد نبینہ عطا فرما جن کی اولادوں نے اپنے والدین کا فرما بردار بنا اے اللہ پاک جس پیار و محبت کے ساتھ حضور کے غلام اپنے گھروں سے چل کر تیرے گھر کے اندر جمع ہو کر تیرے محبوب کی یاد میں جمع مولا تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما خاص کر کے ہماری جو بھائی چودھری محمد طارق صاحب ہیں ان کے والدین دنیا سے پردہ فرما کے ان کی ارواح کو پیش کرتے قبول فرما اور ان کے خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے والے چھوٹے بڑے مرد و زن جو بھی حالت ایمان میں دنیا سے پردہ فرما کے اللہ تمامی قبروں کو تحت دینے کا اشادہ فرما اہل سنت کے جتنے بھی علماء میرے یمین و ساتھ تشریف فرمائے میلاد کمیٹی کے صدر الحاج جناب ماشر محمد تاصر صاحب میرے اللہ تمام پر کر نوازی عطا فرما تمام کی عزت کے اندر مال جان کے اندر عزت آبرو کے اندر برکت عطا فرما علماء اہل سنت کو عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی کرتے ہوئے زندگی کے اندر عزتیں عطا فرما دنیا سے جائے تو ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پر موت نصیب فرما ہماری آنے والی نسلوں کو برے نظریات برے عقائد سے محفوظ فرما ہماری محفلوں کے اندر جو بدعقیدہ لوگ ہیں میرے اللہ وہ ان سے ہمیں نفرت عطا فرما مصطفیٰ کی غلامی عطا فرما مصطفیٰ سے پیار محبت عطا فرما عطا سلاف کا جذبے درو کر شریک زمرہ الہ یکسنو کر خیرت کی گتھیاں سرجا چکا ہوں مولا صاحب تنو کر دلوں کو مرکز و مہر و وفا کر حریم کبریا سے آشنا کر جنہیں نانے جمی بخشیتوں نے مولا انہیں بازو حیدر عطا کر تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے تیرے مرتضی سوز صدیق دے عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ونور عرش محمد تمام ذرات و میلاد النبی شریف ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر